اولیاء اللہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کر دی ہے. آیت الکرسی جو ہے وہ آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ کی، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اولیاء اللہ کون ہے. ہر اہل ایمان جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور ہر اہل شرک، اہل کفر، وہ شیطان کا ولی ہے. یہ تو جنرل ڈیفینیشن ہے. جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اللہ کا ولی ہے. باقی اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب کتنا حاصل ہے، اس کا کوئی تھرمامیٹر ہمارے پاس دنیا میں موجود نہیں ہے جب پیغمبر دنیا میں موجود نہ ہو. اگر پیغمبر دنیا میں موجود ہوں وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے. جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں، علی جنت میں، پھر طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جرح اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو یہ اصل اولیاء اللہ تو صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں. ان کے بعد ہمارا حسن ظن ہے، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام بخاری، امام مسلم، جن جن لوگوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 6502 کہ کوئی نوافل اگر ادا کرے میرے لیے میں سماعت بن جاتا ہوں اور وہ اللہ کی طرف سے میں زبان بن جاتا ہوں. تو اس حوالے سے پھر یہ مطلب ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی اس طرح کی تمام ارکان اسلام پورے کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، گناہ سے بچ رہا ہے، تو اگر اللہ کی قربت اس طرح حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان مطلب جو بول رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی کرامات تو ہو سکتی ہیں. پھر دیکھیں، یہ زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، اور یہ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اس حدیث کا اختتام ان الفاظ پہ ہوتا ہے کہ پھر جب میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں. جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں. یعنی وہ اللہ کا محتاج ہی رہتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ اللہ بن گئے تو وہ یہاں سے ہاتھ بڑھائے گا اور وہ عرش پہ پہنچ جائے گا یا ہوا میں اڑ لے گا. اس کا بالکل یہ معنی نہیں ہے. دوسری بات، اگر ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، تو کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ میرے پاؤں بن گئے؟ یہ تو انتہائی گستاخانہ جملہ ہے. جب ہم آپ سے پوچھیں کیا اللہ ہمارے پاؤں ہیں، نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ با محاورہ بات ہے کہ گویا اس کے پاؤں پھر میری اطاعت میں ہی اٹھیں گے، اس کے ہاتھ میری اطاعت میں ہی اٹھیں گے. اس پہ یہ کاؤنٹر کوسچن یہ کرتے ہیں کہ یہ تو آلریڈی اس نے گناہوں سے بچ کے مقام حاصل کیا تھا، تو پھر اسے انعام کیا ملا؟ ہم کہتے ہیں انعام اسے یہ ملا کہ شروع میں تو اس نے کوشش کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام دیا کہ وہ گناہوں سے اللہ نے اسے بچا لیا، اور اس کے اوپر جو استقامت ہے یہ اللہ کا انعام ہے. وقتی طور پہ تو کوئی شخص کوئی مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کمزوری آتی ہے، اور اس کمزوری کی کمپنسیشن یہ ہے کہ جو شخص فرائض میں پابندی اختیار کرتا ہے اور نوافل میں استقامت اختیار کرتا ہے تو میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. یعنی اب اس کے ہاتھ میری طرف سے انعام ہے اس کے لیے کہ وہ صرف نیکی کے کاموں میں ہی بڑھیں گے، اسپیشل پروٹیکشن ہوگی. اس کو سپورٹیو وہ آیت ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. یعنی اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات ہے. پاؤں بن جاتا ہوں یہ نہیں کہ اللہ کوئی پاؤں کے اندر داخل ہو گیا، یا نعوذ باللہ پاؤں بن جانے سے مراد یہ ہے کہ ایک پاؤں وہ اٹھائے گا تو دوسرا وہ جو ہے وہ 7ویں بر اعظم میں جا کے لینڈ کرے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. اس طرح کا مفہوم نہ کسی آیت میں موجود ہے، نہ کسی حدیث کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ آ رہے ہیں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جب کسی دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. بھائی اگر وہ اپنے دشمن کو نگاہ مار کے خود جلا سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ آخری الفاظ اس حدیث کی حفاظت کر رہے ہیں کہ اس کو آپ نے بالمفہوم لینا ہے، با محاورہ لینا ہے، نہ کہ باللفظ. اور آخری بات، یہ تو خود صوفیاء بھی اس چیز کے خلاف ہیں کہ اللہ انسان کے اندر حلول نہیں کرتا، حتیٰ کہ
کشف المحجوب کے اندر علی ابن عثمان حجویری نے 12 فرقے لکھے ہیں تصوف کے. ان میں سے 2 فرقے انہوں نے لکھے ہیں کہ یہ گمراہ ہے, 10 اہل سنت ہے. ان میں ایک فرقہ انہوں نے لکھا ہے حلولیہ, اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ انسان کے اندر گھس جاتا ہے, ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, یہ اس طرف لے جاتے ہیں. اس طرح کا عقیدہ تو پینتھیزم کا عقیدہ, یہ تو کفر کے اوپر مبنی ہے. یہ صاحب چشتی رسول اللہ کے حوالے سے بات کریں, حدیث کے اندر اس کا مطلب محاورتاً باتیں ہیں. جی جی بالکل ہیں. تو پھر اہل حدیث کے سامنے جب یہ حدیث رکھتے ہیں حضرت ابن عباس والی کے پیٹ نہ بھرے, تو وہ کہتے ہیں وہ محاورتاً کہا تھا, تو وہ تو جان چھڑواتے ہیں. تو نہیں, محاورتاً باتیں ہیں تو اس کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں نا کیا ہے, ان سے پوچھیں کیا مفہوم ہے. وہ تو کہتے جی ایسے انہوں نے کہا تھا, وہ مطلب نہیں, نبی الاسلام ایسے تو نہیں بولتے ہیں. وہ ان کے الفاظ یہ ہیں. نہیں, اس طرح کا اگر کوئی عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام ویسے ہی بولتے ہیں تو وہ تو پہلے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرے. ہاں جی بالکل. اور آگے جو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے, اس میں یہ حدیث موجود ہے حضرت معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. ہم یہ ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں, کیا دلائل النبوہ محاوروں کی کتاب ہے؟ دلائل النبوہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں نبی علیہ السلام کی نبوت کے دلائل دیے گئے ہیں, اور وہ دلائل یہ ہیں کہ یہ نبی اس لیے ہیں کہ انہوں نے مستقبل میں ہونے والی خبروں کی پیش گوئی کی اور وہ پوری ہوئی. اس میں حدیث عمار بھی وہ لے کے آئے ہیں, اس کے علاوہ بھی کئی احادیث لے کے آئے ہیں. ان میں یہ بھی لے کے آئے کہ ان کے بارے میں یہ پیش گوئی کی تھی کہ اللہ ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. وہ حدیث کا ٹاپک بتا رہا ہے, اور آگے راوی حدیث کہتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کا پیٹ پوری زندگی بھر نہیں سکا, وہ بہت کھاتے تھے لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. یہ میں نے تو نہیں گن پوائنٹ میں داخل کروایا, تو یہ ایسا نہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں جسے بد دعا دوں اے اللہ اسے دعا بنا دینا, اس کے ساتھ الفاظ ہیں اگر وہ اس کا اہل نہ ہوا, یعنی اگر وہ بد دعا کا اہل نہیں تو دعا بنانا, اور اگر اہل ہوا تو پھر وہ دعا ہی بننی چاہیے. جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے اسے آپ بد دعا کہہ لیں. تو نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کو دعائیں دی ہیں نا جی, ان کے اوپر اثرات نظر آ رہے ہیں. حضرت انس بن مالک کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کثرت اولاد کی انہیں دعا دی تھی. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ میں 100 سے زیادہ بچے اپنے پوتے پڑ پوتے دفنا چکا ہوں, اتنی مجھے اللہ نے اولاد دی ہے. تو نظر آئی نا. تو یہاں پہ اگر یہ بدعا دعا میں کنورٹ ہو گئی تھی, پھر ہونا یہ چاہیے کہ حضرت معاویہ تھوڑا سا کھانا کھاتے ہوں اور ان کا پیٹ بھر جاتا ہو, کیونکہ الٹ ہونا چاہیے نا. بدعا تھی خدا اس کا پیٹ نہ بھرے, تو دعا کیا بنی کہ خدا اس کا پیٹ بھر دے. لیکن آپ ذرا ان کے حالات زندگی کے اوپر کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, وہ تو ملتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ کھاتے تھے ان کا پیٹ نہیں بھرتا. چشتی رسول اللہ کے حوالے سے دنیا کی سب سے سچی کتاب قرآن پاک ہے, باقی کوئی کتاب سچی نہیں ہے, اس میں رد و بدل ہوتا ہے. چشتی رسول اللہ کے الفاظ کتابی الفاظ ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعی یہ زبان سے ادا کیے ہیں. آپ اس طرح کس طرح گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہی کہا ہے؟ نہیں, ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے. وہ تو دہلوی صاحب نے بھی تو کہہ دیا تھا آج سے کئی سو سال پہلے. اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں, کفریہ یہ الفاظ ہیں. نہیں کوئی نہیں, انہوں تو مناظرے لڑے ہوئے میرے بھائی. ان کے مفتیاء بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں. وہ کچھ ہے نا, تو سارے جی کچھ ہیں تو ان کے بارے میں شرعی حکم میں بیان کریں نا. وہ کچھ جو ہیں وہ میجارٹی بریلویت کا پورشن وہی لوگ ہیں جن کو آپ کچھ کہہ رہے ہیں. یہ سٹانس انہوں نے ہمارے آنے کے بعد بدلا ہے. اچھا دوسری بات, تو دہلوی صاحب کا جو ذکر کرتے ہیں, دہلوی صاحب نے عبدالحق دہلوی صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ یہ الفاظ کفری ہیں. تو عبدالحق محدث دہلوی نے اگر یہ بات لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جائیں گے. ہمارا ان سے کیا لینا دینا, ہمارا تو ان کے ساتھ لینا دینا ہے جو لوگ اس کے دفاع میں مناظرے کر رہے تھے. یہ ان کا اب سٹانس ہے کہ یہ چینج ہو گیا, پہلے یہ دفاع کرتے تھے جس کا ثبوت یہ نہیں. ان کو تو ہم کہہ بھی نہیں رہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا تو وہ مجرم ہے, اور اگر انہوں نے نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کتابوں پہ فتویٰ دے رہا ہوں, شخصیات پہ نہیں دے رہا. میرے پہلے دن سے یہ ویڈیو ریکارڈ ہے بالکل, اور یہ ان کا بھی ماننا ہے. یہ جان بوجھ کے نا ذرا وہ پبلک کو ایک غصہ دلانے کے لیے کہتا ہے کہ جی ایک مفتی کے جی یہ ہمارے بزرگوں کو کافر کہتا ہے. میں نے پہلے دن سے, میری پہلی ویڈیو آئی تھی 2012 میں, آج 10 دسمبر 2023 ہے, آج سے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 11 سال پہلے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, وہ ویب کیم میں ریکارڈنگ تھی.
اسی کی وجہ سے اتنی چینج آئی. وہ آپ لگا کے دیکھ لیں, یوٹیوب پہ اپلوڈنگ ڈیٹ بھی آ جائے گی. میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا حسن ظن ہے, لیکن آپ لوگ نہیں اس بات کو مانتے. اگر کتابیں چینج ہوئی ہیں تو بزرگ بری ہیں, ہم حسن ظن رکھ لیتے ہیں اپنے سر کے اوپر. اور اگر کتابیں چینج نہیں ہوئی جیسا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ معرفت کی بات ہے, تو پھر وہ بزرگ پکڑے جائیں گے. بزرگوں کو یہ پکڑوا رہے ہیں. اچھا, اس کا ثبوت یہ ہے, باقیوں کی کتابیں تو چینج ہو گئی. احمد صاحب بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے ہیں, بمشکل 100 سال ہوئے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں, 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے. انہوں نے تو چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے معرفت کی بات کہہ کے, جب وہ غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دے رہے تھے. انہوں نے کہا وہ ایک خاص حالت ہوتی ہے بزرگوں کی, یہ ان کے لیے, تم نہیں کہلوا سکتے. تو پیر میر علی شاہ صاحب تو کوئی 1000 سال پرانی شخصیت تو نہیں, ان کو تو 100 سال ہوئے ہیں, اور ان کی کتابوں کے کلمی نسخے موجود ہیں گولڈا شریف کے اندر. اس کا جواب دیں نا, پرانوں کو تو چلے بچا لیں گے. اور چشتیہ کی گدی کے اوپر پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب خود چشتی ہیں, ان کی بیت سیال شریف ہے, سیال شریف والوں کی توسا شریف ہے, توسا شریف والوں کی جو ہے وہ مہار شریف ہے. مجھے تو یہ ساری ان کی لڑیاں پتہ ہے. یہ چشتیہ سلسلے میں, چشتیہ کے جو کسٹوڈین ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے کہلوایا ہے, اور خود نصیر صاحب بھی مانتے ہیں. اور پیر نصیر الدین صاحب کو تو انہوں نے فارغ کیا ہوا ہے, انہوں نے تو اس کام کو ہاتھ ہی نہیں ڈالا, وہ تو باقی چیزوں میں فارغ ہو چکے ہیں. دوسری طرف احمد صاحب بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ چشتیہ کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے, وہ بدلی ہوئی ہیں. لیکن سبع سنابل کے بارے میں انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ کتاب, اور سبع سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو پسند آئی یہ کتاب چشتی رسول اللہ والی, تو اعلیٰ حضرت تو گئے. اور اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی, کیونکہ بزرگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ جن کتابوں میں کفریات لکھے ہوئے ہیں وہ ان کتابوں کی تعریف کر رہے ہیں. یہ فیصلہ کر لیں, اعلیٰ حضرت کو بچانا ہے یہ پرانے بزرگوں کو, ایک ہی قربانی دینی پڑے گی, ایک بلی چڑھے گا بھائی. ہاں, پرانا یا نیا فیصلہ کر لیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ نیا زیادہ قیمتی ہے پرانوں سے, اس کی قربانی یہ نہیں دے سکتے, پورا فرقہ ختم ہو جائے گا. پرانے کی اس لیے نہیں دے سکتے کہ جھوٹ بولا ہوا 90 لاکھ والا, 90 لاکھ تو اس وقت آبادی نہیں تھی, 90 لاکھ آبادی نہیں تھی. جی اچھا, تو آپ اپنے نام کے ساتھ مرزا کیوں لکھواتے ہیں؟ کیونکہ مرزا میری کاسٹ ہے نا جی, سنت ہے. نبی علیہ السلام نے اس چیز کی ترغیب صحابہ کرام کو دلائی ہے. قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. سورۃ الحجرات کے اندر صحابہ کرام اپنے ناموں کے ساتھ اپنے قبیلوں کا نام لگاتے تھے. ابو موسیٰ اشعری, اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ذر غفاری, غفاری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ہریرہ الدوسی, یہ ان کی قبیلے کی نسبت ہے. خود ہم رسول اللہ کو ہاشمی کہتے ہیں, تو ہاشمی آپ کے قبیلے کی نسبت ہے. تو یہ قبیلوں کی نسبت اپنے ناموں کے ساتھ لگانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. تو مرزا ہماری کاسٹ ہے, مغل فیملی سے ہم تعلق رکھتے ہیں. باقی یہ کہنا کہ اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی دجال پیدا ہوا ہے اس کے اندر, تو پھر ہم الزامی جواب کے طور پہ کہیں گے کہ ہاشمی خاندان میں پھر ابو لہب بھی پیدا ہوا ہے, تو کیا اس کی وجہ سے ہاشمی لگانا ہم چھوڑ دیں گے نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ ایسا تو نہیں ہوگا. ابو لہب بھی ہاشمی ہے جس کے اوپر قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی ہے. اتنا بدبخت اور کوئی کافر نہیں ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا تو دجال پہ سب سے زیادہ سخت جو گروہ میری امت کا ثابت ہوگا وہ بنو تمیم ہوگا. نبی علیہ السلام نے تعریف کی ہے بنو تمیم کی, اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے میں نے بنو تمیم کی یہ تعریف سنی ہے نا, میں اس دن سے بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں. لیکن دوسری طرف وہ گھنی داڑھی والا نجدی خبیث ذوالخویسرہ التمیمی جس نے بخاری مسلم میں حضور کو کہا کہ انصاف کرو, استغفر اللہ, وہ بھی تمیمی ہے. آپ مجھے بتائیں اس وابی کی وجہ سے, اس کو وابی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت, ایک وابی کھڑا ہوا, اس وابی تمیمی کی وجہ سے کیا بنو تمیم سے ہم نفرت کریں گے؟ اس طریقے سے غلام احمد قادیانی دجال کی وجہ سے کیا آپ مجھے ان کی طرف منسوب کریں گے کہ میں اس کا کوئی ماننے والا ہوں؟ نعوذ باللہ. تو یہ ان کی ایک ڈھکوسلا ہے, اور اچھا ہوا ہے ہماری دعوت کا کام زیادہ پھیلا ہی اس سے ہے کہ مجھے قادیانی کہتے ہیں, لوگ مجھے سنتے ہیں تو انہیں چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا پتہ چل جاتا ہے, وہ میری طرف آ جاتے ہیں, یعنی کہ رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کبھی زندگی میں دکھ ہوا ہے؟ کبھی کسی دن آپ کو لگا ہو کہ نہیں کہ یار یہ بہت بڑا دکھ بڑی بات ہوئی اور بڑا دکھ ہے؟ کس پوائنٹ آف ویو سے؟ دعوت کے حوالے سے دکھ تو ہر بندے کو پہنچتے ہیں. دعوت کے حوالے سے تو میں الحمدللہ اب تو
انجوائے کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا. آج تک جتنی بھی ہماری دعوت کے خلاف معاملات کھڑے ہوئے, آپ دیکھیں اینڈ رزلٹ ہمارے حق میں نکلا. ٹھیک ہے, وہ ہمارے بھائی پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے پچھلی دفعہ آئے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی قاسم علی شاہ صاحب کے خلاف جب پی ٹی آئی نے کمپین کی تو وہ تو بیچارے بیٹھ ہی گئے. 4 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں ان کے, تو ویورشپس 1-2 ہزار پہ آ گئی ہے, لیکن آپ کی تو بڑھ گئی ہے. میں نے کہا بھائی وہ قاسم علی شاہ ہے, ہم تو اللہ کے نبی کے مجاہد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, اور ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہم سے جو ٹکرائے گا تو وہ انشاءاللہ دنیا میں اپنی سزا بھگت لے گا. یہ نہیں ہے آپ اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں, مفتی نہیں ہیں. مفتی تو میں ہر مسلمان کو سمجھتا ہوں. آپ ہر مسلمان جی, ٹھیک ہے. مفتی کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ دینے والا. جتنا آپ کو پتا ہے آپ اس کا فتویٰ دے سکتے ہیں. مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے, اس پہ فتویٰ دیں, تو آپ دیں گے. اگر روٹین سے ہٹ کے کوئی مسئلہ ہے, وہ تو چھوٹے مفتیوں کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں بڑے مفتی سے پوچھیں گے. بعض اوقات بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتا, اس سے بڑے. تو اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ ہر شخص مفتی ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ڈگری والوں کا حال یہ ہے کہ ان سے آپ قرآن کی آیت اور حدیث پوچھیں, وہ بتا ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے بزرگوں نے مسئلہ بتایا. تو مفتی تم کہاں کے ہو؟ یہ مفتی نہیں, یہ نقال ہے. نقال ایک ٹرم ہے فقہ کی جو نقل کرنے والا ہوتا ہے. مفتی یہ کہاں سے ہو گئے؟ یہ صرف اپنے بزرگوں کے فتوے نقل کرتے ہیں. تمام مکتبہ فکر نے اپنے اپنے مدرسے بنائے ہوئے ہیں. آپ نیا ٹرینڈ لے کے ہیں اکیڈمی کا, تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ یہ اکیڈمی تو ہم نے ایک اس کا نام رکھا ہے نا, اس اعتبار سے کہ ہم مدرسے کا اگر نام یوز کرتے تو مدرسے میں تو لوگ پڑھتے ہیں آ کے ریگولرلی, وہاں پہ لوگ رہائش پذیر ہوتے ہیں اور ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. یہاں پہ تو اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں. ہفتے میں ایک دن اکیڈمی کھلتی ہے, اس کے اندر درس ہوتا ہے اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, اپنے سوالات رکھتے ہیں. میں ان سوالات کے جواب. بابوں کے آپ خلاف ہیں. کل کو اگر آپ کی اللہ نہ کرے ہر بندے نے جی موت کا ذائقہ چکھنا ہے, انتقال ہو جاتا ہے. اگر آپ کے اسٹوڈنٹ نے آپ کی قبروں پہ آ کے, آپ کی قبر پہ آ کے دعائیں مانگنا شروع کر دی, مجدد کا لفظ مل گیا, آپ ہی بابے بن گئے, تو پھر نہیں دعائیں ان کی جی میں بتاتا ہوں, دعائیں ان کی قبروں پہ لوگ جا کے مانگتے ہیں ان سے جن لوگوں نے خود اس طرح کی تعلیمات دی ہوتی ہیں. مجھے بتائیں کہ جو لوگ ان چیزوں کے خلاف ہیں ان سے تو جا کے کوئی نہیں مانگ رہا. مجھے بتائیں امام ابن تیمیہ, وہ ان سارے بزرگ بابوں کے خلاف تھے, ان کی قبر پہ تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے مانگنے کے لیے, کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ خلاف ہے. تو جو لوگ اس طرح کی چیزوں کے خلاف ہوتے ہیں اس ماڈرن دور میں, تو اب کوئی ایسا معاملہ کرے گا نہیں, کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا جو خلاف ہے. مجھے بتائیں ان پچھلے 10-15 سالوں میں کیا آپ کا مزار نہ بنے؟ مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. کیوں بننا ہے مزار؟ مزار تو ان کا بنتا ہے جو مزارات کے قائل ہیں, تو ہمیں وصیت کرنے کی ضرورت ہے. وہ کارل مارکس جب زندگی موت کی کشمکش میں تھا نا, تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس موقع پہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ نہ کہا ہو. یہ تو فضول حرکت ہے کہ آخری وقت میں مجھ سے پوچھ رہے ہو کچھ کہنا چاہتے ہیں. اس نے کہا میں نے جو کہنا تھا کہہ لیا, میں نے ڈاس کیپیٹال لکھ کے آپ کے حوالے کر دی ہے. تو مجھے بھی کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں. میں لوگوں کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. نبی الاسلام کی نبوت کا یہ معاملہ تو قیامت تک کے لیے انشاءاللہ ختم نبوت کی برکت سے. کارل مارکس کا ذکر کیا تو وہ آپ کا پچھلے پوڈ کاسٹ کے اندر ایک بات تھی, اسلامک سیکولرزم ہوتا ہے. اسلامک یہ تو ٹرم نہیں ہے, اسلام ہوتا ہے, شریعت ہوتی ہے, لیکن یہ اسلامک سیکولرزم کیا ہے؟ اسلامک بینکنگ ہوتی ہے, وہ بھی ایک ٹرم ہے نا. ہاں تو ٹرم وہ ٹھیک ہے نا, اسلامک بینکنگ بھی درست ہے, اسلامک ڈیموکریسی بھی درست ہے. ٹرمز تو انہی سے ہم نے لینی ہے نا. ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اور سول کورٹ, یہ ساری گوروں کی ہے. اسلامک سیکولرزم جو ہم نے ڈیفینیشن کی تھی وہ یہ ہے کہ ہر مکتب فکر کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق زندگی گزارے, اور گن پوائنٹ پہ کوئی بھی شخص کسی کو اپنے فرقے میں شامل کرنے کی کوشش نہ کرے, اس کی لائف کو ونریبل نہ کرے. کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی اس اعتبار سے اسلامی حکومت آتی ہے نا کہ وہ کسی فرقے کی ہو, اور یقیناً ایسا ہی ہونا ہے کیونکہ جس کی اکثریت ہے وہ آ جائے گا, تو وہ دوسروں سے جینے کا حق چھین لے گا. حقیقت ہے. یہاں تو ایک مسجد میں آمین اونچی کہنے کے اوپر آپ کو مسجد سے نکال دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں جو لوگ آپ کو مسجد سے آمین اونچی کہنے پہ نکالتے ہیں, رفع الیدین کرنے پہ, کل کو اگر ان لوگوں کی حکومت آ گئی, وہ آپ کو گھر میں بھی آمین نہیں اونچی کہنے دیں گے. وہ تو کہیں گے ہماری حکومت ہے, ہماری مرضی چلے گی. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسلامک سیکولرزم, ایک ٹرم ڈیوائز کی جس طرح اسلامک بینکنگ, اسلامک ڈیموکریسی. آپ خلافت کا ہی ایک ماڈرن نام سمجھ لیں, اسلامک سیکولرزم, اسلامک ڈیموکریسی. یہ ہے آپ کی کوئی الگ مسجد تو نہیں ہے؟ انہی مساجد کا مساجد میں نماز پڑھتے ہیں. جی الحمدللہ.
وضو کن کا ٹھیک ہے, اہل تشیعوں کا یا باقی تمام؟ دونوں کا ٹھیک ہے, لیکن اہل سنت کا وضو جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس اعتبار سے کہ عموماً پاؤں پہ گرد لگی ہوتی ہے, صرف مسح کرنے سے کام نہیں چلتا. اور یہ اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ اگر پاؤں صاف ہوں, گرد ان پہ نہ لگی ہو, پھر ہی مسح ہوتا ہے. اسی لیے بسا اوقات آپ نے دیکھا ہے وضو سے پہلے وہ پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں. تو اہل سنت کا جو وضو ہے یہ زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر. اچھا, حضرت اما حوا کا قرآن پاک کے اندر ذکر ہے نام کے ساتھ؟ نام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن میں تو کسی عورت کا نام نہیں آیا. نوح کی بیوی, لوط کی بیوی, ٹھیک ہے, عمران کی بیوی, صرف ایک عورت کا نام آیا ہے اور وہ ہے سیدہ مریم. اور وہ ان کی وجہ سے نہیں آیا چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ بیٹا دیا تھا, حضرت عیسیٰ ابن مریم, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک تہمت سے بچانا تھا. ان کو اللہ نے کہا یہ روح من ہے اور یہ ماں سے پیدا ہوئے ہیں, باپ ان کا کوئی نہیں تھا. ان کو اللہ نے معجزہ بنایا جہان والوں کے لیے, اس لیے صرف مریم کا نام آیا. باقی نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹیوں کا نام نہیں آیا, آپ کی بیویوں کا نام نہیں آیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا, یہ ذکر بھی ہے. ہاں جی, یہ بخاری مسلم میں ہے. اور قرآن میں ہے کہ ہم نے سورہ النساء کا سٹارٹ ہی اس سے ہے کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. پسلی کا ذکر نہیں, پسلی کا لفظ چھوڑ دینا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک جان سے پیدا کیا, اس سے اس کا جوڑا بنایا, ٹھیک ہے, اسی سے اس کا جوڑا بنایا, یعنی اسی میں سے نکلا. اس کی تشریح بخاری مسلم میں پسلی کے الفاظ کے ساتھ آئی ہے. حلالہ کے بارے میں بتا دیں. اگر 3 دفعہ طلاق ہو جائے تو کہتے جی حلالے کے بغیر واپس آپ اس عورت کے ساتھ رجوع نہیں. حلالہ حرام ہے جی. حلالہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے پری پلانڈ کوئی حلالہ کرنا ہے. وہ تو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلالہ کروانے والے پر اور کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. اگر طلاق ہو جاتی تو وہ آٹومیٹیکلی, دیکھیں اگر کوئی شخص بھول کے بریانی کی پوری پلیٹ بھی کھا جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن جان بوجھ کے ایک لقمہ بھی لے گا تو ٹوٹ جائے گا. وہ آٹومیٹک حلالہ ہے. اس کو جو حلالہ کا نام دے دیا یا کوئی بھی نام لے کہ کسی عورت نے کسی مرد سے شادی کی, وہ فوت ہو گیا یا اس نے اپنی مرضی سے طلاق دے دی, تو وہ اپنے پہلے خامد کی طرف لوٹ سکتی ہے. پری پلان کر کے یہ کسی کے نزدیک بھی حلال نہیں ہے. نہیں, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, اگر پہلی میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوگی یا تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں تو وہ واپس نکاح ہوگا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, 3 طلاقیں ہوئی تو فارق. دوبارہ وہ ظاہر ہے تو کیا کرے, 3 گولیاں مارے. اب طلاق کا مطلب ہی یہی ہے نا, کیا کرے, کیوں رجوع کرنا چاہے. رجوع کرنا چاہتے ہوتے تو طلاقیں دیتے. مطلب عورت کو آپ نے ایک کموڈٹی بنایا ہوا ہے کہ 3 فائر مارے ہیں اور کہہ رہے ہیں اب میں اس کو زندہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تو نہیں ہے نا, ورنہ تو طلاق کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے. طلاق کا کنسیپٹ اسی لیے ہے نا کہ آپ نے دوبارہ اس طرف نہیں جا سکتے. اگر جا سکتے ہوتے پھر طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے, جو مرضی کرو, 3 چپیڑے ہی پھر مار لو. جو بھی آپ کے پاس آتا ہے, چاہے وہ پوڈ کاسٹ کے بڑے بڑے نام آئے ہیں ماشاءاللہ, آپ کے ساتھ انہوں نے دین ڈسکس کیا ہے, لیکن جب یہاں سے جاتے ہیں, جب دوسرے علماء کرام کے پاس جاتے ہیں, تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ان کو دوسروں کے ٹائم ملنا بھی شروع آسانی سے ہو جاتے ہیں اور آپ کا ہی ذکر ہوتا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ صرف یہ ویوز کے لیے پھر کرتے ہیں. ان کو اللہ جو ہے وہ ہدایت دے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. علماء کے پاس دین سیکھنے کے لیے جانا چاہیے, نہ کہ کسی شخصیت کو ڈسکس کرنا ہے. مجھ سے بھی اگر کوئی پوچھ لے اس طرح کی ایک آدھ بات تو وہ میں کر دیتا ہوں, وہ بھی کوئی کسی مسئلے کے اعتبار سے. شخصیات کے اوپر تو کمنٹ سے میں آخری درجے میں وائٹ کرتا ہوں. انٹرویو کے دوران تو وہ امپریس ہی بیٹھے ہوتے ہیں آپ سے, ایسا کیا ہوتا ہے کہ بعد میں آپ کے خلاف ہی یہ سارے ہو جاتے ہیں؟ نہیں, کوئی بھی خلاف نہیں. مطلب جیسے ابھی مطلب کہ مناظرے والی بات کہاں سے آ گئی, یہ بھی ساری چیزیں ایویں ہو گئی. دیکھیں جو اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں وہ پھر اپنی سزا بھی دنیا میں بھگت رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے میجارٹی لوگ تو ٹھیک ہے, 1-2 اگر دانے خراب نکل آتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اکیڈمی کے خرچے کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ یوٹیوب کی کمائی ہے یا یوٹیوب کی کمائی سے ہی ہو رہے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کہیں اور بھی ہے آپ کا؟ یوٹیوب کی کمائی سے ہماری اکیڈمی کے معاملات چل جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. انجینئرنگ کہاں سے کی آپ؟ انجینئرنگ میں نے UIT ٹیکسلا سے کی ہے 1995 سے 2000 کے درمیان. اگر یوٹیوب نہ ہوتی تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی نہ ہوتے, پھر کوئی اور ہوتا جی. ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے. دیکھیں مولانا مودودی جس زمانے میں تھے رحمہ اللہ, یوٹیوب تو کوئی نہیں تھی, ان کی آواز اس وقت پوری دنیا میں پہنچی ہے الحمدللہ ان کی تحریروں کی برکت سے. اہل تشیعوں کا ایک سوال ہے جی, وہ کرتے ہیں بڑا ٹیکنیکلی, میں اسی انداز سے پوچھنا چاہوں گا. کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر ہوئی, اہل سنت کی کتابوں کہیں 24 سال کا بھی ذکر ہے. پہلا بچہ جو ہے وہ 29 سال کی عمر میں پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام.
تو وہ انتقال فرما گئے، تو پیچھے 11 سال بچتے ہیں نبوت کا اعلان میں. تو ان 11 سالوں میں باقی بچے پیدا بھی ہونے ہیں، انہوں نے بڑا بھی ہونا ہے، جوان بھی، ان کی شادیاں بھی ہونی ہیں. تو اس طرح تو حضرت فاطمہ ایک ہی بیٹی وہ عقلی دلیل بنتی ہے، باقی بیٹیاں کیسے؟ جی یہ جو سٹارٹ ہے نا یہی غلط لیا ہے. جب آپ بنیادی غلط کریں گے، ہم نہیں مانتے کہ نبی اسلام کی شادی جو ہے وہ 24 سال کی عمر میں ہوئی ہے. اس طرح کی کوئی مضبوط روایتیں یہاں پہ موجود نہیں ہیں. ہاں جی، خود نبی الاسلام کے والد محترم 18 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے. اس زمانے میں چھوٹی عمر میں شادی ہوا کرتی تھی. یہ ایک بنیاد کھڑی کرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر جس کی اپنی اتھینٹسٹی بھی ہو، پھر آگے معاملات. اور دوسری بات، جو اس وقت غالی شیعہ ہیں جو رافضیت کی طرف مائل ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، یاسر الحبیب وہ تو نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتا ہے. تو اس سے بڑا تو غالی رافضی نہیں. یہ وہ ہے جو حضرت عائشہ پہ نام لے کے قنوت نازلہ آج بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ حضور کی 4 ہی بیٹی ہیں. وہ مانتا ہے شیعہ کتابوں میں موجود ہے 4 بیٹی ہیں، الحمدللہ اس میں کوئی انکار نہیں. اور نبی الاسلام کی اپنی بیٹی ہے. آج کے دور میں کس عالم کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تمام مکتبہ فکر کا؟ اگر میں اہل حدیث کا ذکر کروں ان میں سے، اہل حدیث میں کون بہتر ہے؟ ہاں کون بہتر ہے سمجھیں کہ نہیں یہ بہتر ہے بالکل عقیدے کے اساس؟ جس کو میں جانتا تھا وہ تو کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ. اور جو باقی بچ گئے ان میں سے میں کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. دیوبند میں سے، دیوبند میں تو مفتی تقی عثمانی صاحب ڈیسنٹ آدمی ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب. بریلویوں میں مفتی حنیف قریشی صاحب، وہ اہل بیت کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا ہے میں ان کی قدر کرتا ہوں. اور مفتی منیب الرحمان صاحب تو ٹاپ پہ ہیں الحمدللہ. قادری صاحب کے بارے میں کیا؟ تعلق قادری صاحب کو تو بریلویوں نے فارغ کر دیا ہوا نا جی. ہاں تو وہ تو ہیں، اگر آپ ان کو یعنی کہ جو فرقوں سے ہٹے ہوئے ہیں ان میں وہ آتے ہیں. تعلق قادری صاحب. اہل تشیع میں ایک ہی بندہ جی، سید جواد نقوی صاحب، کمال کے آدمی. قرآن کا ترجمہ کس کا پڑھنا چاہیے، کنز الایمان یا کسی بھی مکتبہ فکر؟ کسی کا بھی پڑھے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو مولانا مودودی کا جو ترجمہ ہے نا با محاورہ بہت اچھا ترجمہ ہے. اور قرآن کی جو عربی لنگوسٹک کا جو سوز و گداز ہے، اردو میں الفاظ کا چناؤ اچھے طریقے سے مودودی صاحب نے کیا، وہ بہت زبردست ترجمہ ہے. باقی آپ کسی کا بھی پڑھ لیں. پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا بھی بہت اچھا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ترجمہ آیا ہے، وہ بھی آسان ہے. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کا بھی ترجمہ اچھا ہے. کسی کا بھی پڑھ لیں. ساروں کا پڑھنا چاہیے، اس کا کمپیریزن آپس میں کریں. الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے، اوورال ترجمہ سب نے ایک ہی کیا ہوتا ہے. نماز کس مکتبہ فکر کی صحیح ہے؟ اہل حدیث کی نماز سب سے بہتر ہے جی. سنت کے مطابق بھی ہے اور ایک طریقے سے پڑھتے ہیں وہ سکون کے ساتھ. باقی تو اٹھا کے پرے پھینکتے ہیں جی نماز کو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی الاسلام جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے، آپ رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہم کہتے کہ آپ سجدہ کرنا بھول گئے، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، اور ہر رکن آپ سکون سے ادا کرتے. اس طرح کی نماز تو صرف اہل حدیث پڑھ رہے ہیں، باقی تو ڈنگ ٹپاؤ کام ہے. اہل تشیع کا طریقہ نماز، اہل تشیع کا جو ہاتھ کھول کے نماز ہے وہ اہل سنت کے ہاں بھی ثابت ہے. ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کو بھی سنت سمجھتے ہیں، جائز ہے.